ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہارمونز جو ہیں ان کا بہتر ہونا ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہارمونز ہوتے کیا ہیں. ہارمونز بیسیکلی آپ کے جو ڈفرینٹ باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں غدود کہتے ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں. اور باڈی میں کئی گلینڈز ہیں، آپ کے برین میں ہے، آپ کی نیک میں تھائرائڈ میں ہے، پینکریاز ہے آپ کا، اور ایڈرینلز ہیں یعنی کڈنی کے اوپر ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے جو گلینڈز ہیں یہ ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز جو ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہارمونز ہیں ان کا ایک رول ڈیفائنڈ ہے، اور ان کے بغیر اگر میں ایک سمپل سی بات کروں تو ان کے بغیر سروائیول نہیں ہے. مطلب کچھ کا کام گروتھ ہے، کچھ کا کام آپ کے میٹابولزم کو یعنی کہ آپ کے جو بھی آپ کی باڈی میں چیزیں بن رہی ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں ان کو بیلنس کرنا ہے، اور کچھ کا کام الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرنا ہے. تو یہ سارے مل کے اگر آپ اس کی امپورٹنس کی بات کرتی ہیں تو اتنے امپورٹنٹ ہے کہ ہارمون کی کمی بیشی آپ کو بہت سیریس بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے ہارمونل چینج ہو رہا ہوتا ہے، گروتھ کے ڈیوریشن، اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ کم ہوتی ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے نا اگر ہم بات کریں تو ہم تھائرائڈ پہ بات کریں گے، کیونکہ جو تھائرائڈ ہے یہ ہمارا، یہ میں نے بتایا کہ گردن میں یہ گلینڈ ہوتا ہے اور یہ تھائرائڈ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے. تھائرائڈ ہارمون جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی گروتھ میں، چاہے وہ آپ کی مینٹل گروتھ ہو یا آپ کی باڈی کی گروتھ ہو، ایون آپ کے باقی جو سسٹمز ہیں کہ کہتے ہیں باڈی کے، لائک آپ کا جو ہارٹ کا سسٹم ہے یا ایون جو آپ کا یہ جو جی آئی ٹی سسٹم یعنی آنتے مانتے چلانے کا سسٹم، اس میں سب میں اس کا ایک رول ہے. اور اگر یہ پراپرلی سیکریٹ نہیں ہوتا یا یہ کبھی زیادہ سیکریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے آپ باڈی پہ برے اثرات دیکھتے ہیں. اسی امپورٹنس کو جانتے ہوئے تھائرائڈ کے لیے جب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹی ایس ایچ لیولز کیے جاتے ہیں، یعنی تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کے لیول کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پہلے دن سے ہی پتہ لگ جائے کہ اس کی کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. کیونکہ اگر اس میں کمی ہے اور اس کو کریکٹ کر لیا جائے ٹائملی تو یہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں ایک لائف سیونگ بھی کہہ لیں، اور بچے کا برین کو سیو کرتے ہیں اور اس کی گروتھ کو آپ سیکیور کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کیا کہتے ہیں، جہاں آپ نے گروتھ کی بات کی، اس میں ایک تھائرائڈ کا رول ہے اور دوسرا جو رول ہے وہ آپ کا گروتھ ہارمون کا ہے. گروتھ ہارمون آپ کے برین میں سے پیٹیوٹری گلینڈ میں سے نکلتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جا کے ڈفرینٹ جگہ ایکٹ کرتا ہے اور یہ آگے سٹیمولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی کی گروتھ ہوتی ہے. اور اگر اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر بچے جو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے قد کے ساتھ آتے ہیں یا ان کا اوور آل اسٹیچر چھوٹا ہو جائے. لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں زیادہ شارٹ اسٹیچر گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی کی بجائے ہماری ڈائٹری مطلب آپ کہہ لیں کہ کمی کی وجہ سے، جس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اچھی خوراک نہیں دے پاتے. بالکل بالکل اس وجہ سے ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر مطلب گروتھ ہارمون بھی از ون آف دا مین ریزن. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ ڈائٹ کی بات کریں، ہم یہ تو جانیں گے کہ کون کون سی ڈائٹس بہتر ہیں، لیکن ایسی کون کون سی ڈائٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ ڈس بیلنسڈ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کی پروٹین ڈائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ یہ افیکٹ کر سکتی ہیں ہارمونز کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں مطلب ملٹیپل آپ کہہ لیں کہ ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک ڈائٹ ہے جو کہ آپ کے ہارمونز کو چڑھے گی. کئی دفعہ کسی چیز کا ایکسیس بھی جو ہے نا وہ بھی ہارمونز کو افیکٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے بچوں میں تو نہیں لیکن بڑوں میں کئی دفعہ باڈی بلڈرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروٹین شیکس لیتے ہیں اور اسٹیرائڈل میڈیسن یوز کرتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک امپیکٹ آتا ہے ان کی باڈی کے اوپر. اگرچہ کہ وہ ان کا مسل میس تو بڑھ جاتا ہے لیکن جو ان کے جو انٹرنل ہارمونز ہیں ان کی سیکریشن میں ان کا ایک امپیکٹ آتا ہے اور اکثر وہ امپیکٹ اچھا نہیں ہوتا لانگ ٹرم میں دیکھیں. اوکے. اور آپ نے جیسا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب ڈائٹ کے حوالے سے، تو کون مطلب کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے جا کے ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ بیلنسڈ رہیں؟ دیکھیں اسے سمپل سا جواب یہ ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ، ایک ایسی ڈائٹ جس میں ہر چیز موجود ہے، جس میں آپ کی مناسب مطلب مقدار میں پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، ملٹی وائٹامنز ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں رکھی ہیں وہ آپ ایک مناسب اماؤنٹ میں لیں.
اس میں گوشت بھی آ جاتا ہے, اس میں پھل فروٹ آ سکتے ہیں, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, یہ ساری چیزیں اگر ایک مطلب اچھی مقدار میں لی جائیں گی تو یہ ان کو افیکٹ نہیں کریں گے بلکہ ہیلپ کریں گے, کیونکہ دیکھیں ہارمونز کو بننے کے لیے بھی تو ڈائٹ چاہیے نا. بالکل. آپ کے جو بھی ہارمونز بنتے ہیں, آپ جو باہر سے ڈائٹ لیتے ہیں انہیں کو ہی وہ یوز کرتے ہیں بننے کے لیے. اگر کسی میں کوئی چیز کی کمی ہو جائے گی تو وہ ہارمونل مطلب اس کی اماؤنٹ میں بھی کمی آتی ہے. تو اس لیے ایک بیلنس ڈائٹ ہے جو کہ لینی چاہیے. اگر آپ ایک ہی طرف لیں گے, جیسے کہ کچھ غریب لوگ ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ بیچارے ایک ہی ڈائٹ پہ رہتے ہیں, لیکن کچھ امیر لوگ جو کہ بالکل جنک فوڈ پہ ہی رہتے ہیں, ان میں بھی پھر یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. تو یہ دونوں آپ کہہ لیں ایک ٹائپس ہے اس کی. اگر آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک ڈائٹ کی کمی ہے, بلکہ اگر کسی چیز کا ایکسیس ہے تو وہ بھی اس کو بیڈلی امپیکٹ کرتا ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بچے کی گروتھ ہو رہی ہے, اس میں ایگریشن بھی آ رہا ہوتا ہے, ہارمونس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی, جو ایگریشن جو ٹین ایج میں آتا ہے نا, اس میں ہارمونل ایک رول ہے. آپ کے اینڈروجنز اور جب ٹیسٹوسٹیرونز اور گروتھ ہارمون ایک لیول پہ پہنچتے ہیں تو مینٹل چینجز آتی ہیں, باڈیلی چینجز آتی ہیں, بچے میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, اور یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ایگریشن بھی لاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا جو ٹین ایجر بچے ہیں وہ آرگومنٹس میں بہت جاتے ہیں, بہت زیادہ ڈسکشن میں جاتے ہیں, اور ان کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بھی بہت بڑھ چکی ہوتی ہے, اور پہلی دفعہ وہ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو تقریباً 10-12 سال تک کا تو بچہ تقریباً اپنے آپ کہہ لیں کہ گھر میں ہی اپنا اس کا ہوتا ہے سارا, اس کا آئیڈیل بھی اس کا والدین ہی ہوتا ہے. لیکن پہلی دفعہ وہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک کمپلیکس پروسیس ہے. اس میں صرف ہارمونز نہیں, لیکن ہارمونز کا رول ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے, اور ہائٹ جن لوگوں کی کم ہوتی ہے ہارمونز کی پرابلم کی وجہ سے, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ جو ہائٹ میں کمی ہے وہ ہارمونز کی وجہ سے ہی ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ میں چیز بتا دوں, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس شارٹ اسٹیچر کے ساتھ, والدین لے کر آتے ہیں جی بچے کا قد اس طرح سے نہیں بڑھ رہا جس طرح سے بڑھنا چاہیے, یا یہ اپنی کلاس میں چھوٹا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ بھئی فیملیل تو نہیں ہے کہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر باپ کا اپنا قد چھوٹا ہے یا ماں کا قد چھوٹا ہے یا فیملی کا قد میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ہائٹڈ ہے, تو آپ بچے سے تو یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ 6 فٹ کا ہوگا. اگر باپ خود 5 فٹ 5 انچ کا ہے تو اس کا بیٹا بھی اس سے 2 انچ اوپر جائے گا یا 2 انچ نیچے ہوگا یا اس کی ہائٹ کے برابر ہوگا. تو اس میں جو ہے نا ہمیں گروتھ چارٹ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں, مڈ پیرنٹل ہائٹ ہوتی ہے جو کہ اس کے والد اور والدہ کی ایک نکالتے ہیں. اس میں ایک آپ کا ایک چارٹ ہے جو کہ ایک گراف ہے. اگر تو وہ اس میں لائق کرتا ہے تو ہم اس کو صرف ری ایشور کر دیتے ہیں, تسلی دے دیتے ہیں کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ اس کے مطابق ہی چل رہی ہے. لیکن اگر وہ گروتھ چارٹ سے ڈیویٹ کرتا ہے, نیچے آ جاتا ہے, تو پھر ہم اسے بتاتے ہیں, پھر ہم باقی انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ اس میں باقی کیا ہے, کوئی تھائرائڈ کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, کہ گروتھ ہارمون یا انسولین لائک گروتھ فیکٹر کی کمی تو نہیں ہے. پھر پراپر اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, اور جو انویسٹیگیشن کے بعد ریزلٹس آتے ہیں جس میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ہارمونل اس میں ڈیفیشنسیز ہیں تو ان کو پورا کر لیا جاتا ہے, تو وہ پھر بچہ اپنی اس پہ واپس آ جاتا ہے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, جو ہارمونز ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے موڈز پر, ہمارے ایموشنز پر؟ ڈیفینیٹلی جی, ہارمونز کا آپ کے موڈز اور ان پہ بھی آتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کے ڈفرینٹ باڈی پارٹ کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ, اور وہ ہیڈ ٹو ٹو ہے آپ کے برین. دیکھیں آپ کی جتنی بھی سوچیں ہیں, جتنی بھی آپ کی کنسرنز آتے ہیں, وہ آپ کا برین ہی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا. تو جب بھی آپ کے ہارمونل ہوتے ہیں, ایک تو وہ ڈائریکٹلی کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈیلی چینجز لے کر آتے ہیں. جب باڈیلی چینجز آتے ہیں تو اس کا بھی ایک ریاکشن آتا ہے. تو ہارمون اسپیشلی جو آپ کہہ لیں کہ وہ ہارمون جو کہ آپ کے لائک سیکس ہارمونز ہیں, وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کے موڈز کو, آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے ایٹیٹیوڈ کو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. یہ بچوں میں تو نہیں, لیکن ایڈولیسنٹ جو ہوتے ہیں, یعنی کہ 14-15 سال کی عمر میں ان کی جب سرج آتی ہے تو اس میں بچے اور بچیوں میں تبدیلی آتی ہے, تو وہ ان کے موڈ کو بھی ڈیفینیٹلی اس کو اثر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ہے ٹین ایجرز جو ہو رہی ہوتی ہیں لڑکیاں اسپیشلی, ان کے فیشیل ہیئرز آ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ فیس پہ اتنے زیادہ بال جو ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے, اسکن پرابلمز ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل جی, اس میں آپ کے جتنے بھی لائک آپ کہہ لیں کہ جسم پہ ایکسٹرا ہیئرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہارمونل چینجز سے ہی تعلق رکھتے ہیں.
اور یہ جس طرح آپ نے ایج کی بات کی بچوں کی، دیکھیں اس وقت نا جب چینجز آتی ہیں نا تو ٹیمپریریلی کچھ ہارمونز جو ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ ان کا جو آپ کا ٹیمپریریلی انکریز ہے یعنی کہ تھوڑے پیریڈ کے لیے، تو وہ جو ہے کہ کہتے ہیں ان کا یہ چہرے پہ بال لا سکتا ہے یا ڈفرینٹ چینجز لا سکتا ہے. زیادہ تر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہے یعنی وقتی ہوتی ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کاسمیٹک ریزنز آ جاتی ہیں تو وہ کافی پریشانی کا باعث بنتی ہے. تو میں یہاں سے یہی پیغام دوں گا کہ یہ میجورٹی ٹائم یہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر یہ بہت لمبے عرصے کے لیے چلے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ایک دفعہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ بڑی بچیوں میں لائک جو کہ ایڈلٹ ہوتی ہیں ان میں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز بہت کامن ہے جس میں یہ چیز آتی ہے اور وہ ٹریٹیبل چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین کا بھی بہت سے مسائل ہیں نا، ان کے کچھ اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں اور موڈ بھی بہت خراب ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے بازیاں کر رہی ہے، مطلب لائک ایسا ہی ہوتا ہے، موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں اسپیسیفک ڈیز میں، موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، وہ ہارمونس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یا ان اسپیسیفک ڈیز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں خواتین اپنا خیال کس طرح سے رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور ہارمونل بالکل اس میں امپیکٹ ہے اور یہ پروون فیکٹ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی میتھ ہے، یہ آپ کے جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں انہوں نے پروو کیا ہے کہ یہ ہارمونل چینجز جو ہیں یہ موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں اور کئی دفعہ بیڈلی افیکٹ کرتی ہیں اور کئی دفعہ اچھا بھی افیکٹ کرتی ہیں جو ان کے اندر ایکسائٹمنٹ وغیرہ لے کر آتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ جب آپ ان مطلب کو ریئلائز کرائیں گے کہ یہ چیز ان کو ایسے امپیکٹ کر سکتی ہے تو وہ اس کو بیٹر ڈیل کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہونی ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک روڈ ہے جس پہ جو کہ بن رہی ہے تو وہاں پر مٹی بھی ہوتی ہے، وہاں پر بجری بھی ہوتی ہے، آپ کو گزرتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ روڈ کلیئر ہو جائے گی. تو جب یہ وہ چیز ریئلائز کر جاتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ دن کا پیریڈ ہے جس میں انہوں نے اس کو صرف آپ کہہ لیں کوپ کرنا ہے، اس کے بعد وہ بالکل نارمل اس میں ہو جائیں گی تو ان کے لیے ڈیل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. ادروائز ان کے لیے یہ پھر درد ساری بنا رہے گا اور وہ پریشان ہی رہیں گے. پریشانی تو بہت زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہے ان ڈیز میں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ کچھ لوگ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے، پھر وہ چلے جاتے ہیں ڈائٹنگ کی طرف. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر کسی کو اوور ویٹ کوئی شخص ہے تو وہ کس طرح سے اپنے ویٹ کو کم کر سکتا ہے یا اپنے ہارمونز کو بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیں اوور ویٹ کا بھی وہ آپ نے بات کی، سب سے پہلے اس میں بھی سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیا یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے اوور ویٹ ہو رہے ہیں یا یہ اپنی ڈائٹری ان کی ہیبٹس اچھی نہیں ہے یا کوئی فیملیل ہے. جب آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ بیٹر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کریں. آپ کی بات ٹھیک ہے، ہارمونل چینجز بھی لاتی ہیں لیکن ساتھ میں ڈائٹری بھی لاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جنک فوڈ پہ رہتا ہے، ہائی کیلورک ڈائٹ پہ رہتا ہے تو بھی اوبیسٹی ہوتی ہے. پھر ایک دفعہ اوبیس ہو جائے تو پھر پوری چیزیں باڈی افیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. تو اس میں اور فیملیل بھی ہے، کئی دفعہ آپ اتنا کھاتے پیتے اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن آپ کی فیملی میں ایک چیز رن کر رہی ہوتی ہے کہ وہ مطلب موٹاپا آپ کی فیملی میں موجود ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی بھی چیز ہو آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اور اکارڈنگ ٹو کاز کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہارمونز کا کتنا کردار ہوتا ہے ہمارے اسٹریس میں، انزائٹی میں، جو ہے جب ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کتنی ہماری باڈی پر اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک سرکل ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں وہ آپ کو انزائٹی میں، آپ کو پریشانی میں، آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کسی ایکسٹرنل چیز کی وجہ سے اسٹریس میں ہوتے ہیں، لائک آپ کا جاب کا اسٹریس ہے یا اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ان کو اسکول کا اسٹریس ہے یا بلنگ ہے، تو آپ کے یہ جو کئی ہارمونز ہیں لائک کارٹیسول ہے یا آپ کے جو گروتھ ہارمون ہے یا یہ سارے ہارمون جو ہے انکریز کر جاتے ہیں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اسٹریس کی وجہ سے ہارمون بڑھے، ہارمون کی وجہ سے آپ کا اسٹریس بڑھا اور یہ آپ ایک سرکل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹریگر کر سکتے ہیں. تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ایکسٹرنل کی وجہ سے ہارمونز زیادہ ہو رہے ہیں یا ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹریس بڑھ رہا ہے. تو یہ پھر آپ کو پراپر ہسٹری ایگزامینیشن اور بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ہارمونز کا. یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہارمونل چینجز جو ہیں ہمارے سلیپ پیٹرنز کو کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز بہت سے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی رات میں، وہ کوشش بھی کریں تو بھی سو نہیں پا رہے ہوتے یا ان کی نیند بہت زیادہ کچی ہوتی ہے.
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो मेलानिन है। मेलानिन जो होता है ना वो बेसिकली तो हमारे स्किन के लिए होता है, लेकिन वो आपको स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करता है। अगर आपका मेलानिन जो है वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहा तो आपका स्लीप साइकिल डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है। और हमने देखा है, शायद आपको भी इस चीज़ का अंदाजा हो, कि जो हमारे पास डिस्टर्ब स्लीप के साथ आते हैं तो उनको एट पॉइंट ऑफ टाइम हम मेलानिन भी देते हैं, जिनसे उनका स्लीप साइकिल काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड है इससे तो वो तो मेलानिन है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो बाकी हार्मोन्स टू सम एक्सटेंट आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे थायराइड है, अगर थायराइड बहुत ज्यादा होगा तो आपकी पैल्पिटेशन यानी आपके हार्ट को तेज करता है, आपको डायरिया कर सकता है, आपके अंदर ट्रेमर्स ला सकता है, तो वो भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा। तो बाकियों को तो इनडायरेक्ट एक इम्पैक्ट है, लेकिन जो मेलानिन का है ना वो MSH जैसे कहते हैं, मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन, वो डायरेक्टली आपकी स्लीप साइकिल को इफेक्ट करता है। तो जिन लोगों को मसाइल है उनको ज़रूर जो है वो कंसल्ट करना चाहिए ताकि उनके जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो बेहतर हो सकें। और सुकून की नींद नहीं होगी डॉक्टर साहब तो फिर आप बाकी काम भी जो है उनको अच्छे से सर अंजाम नहीं दे पा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ओवरऑल हमारी हेल्थ को कितना असरअंदाज करते हैं? देखिए जी, मैंने आपको शुरू में जैसे बात कही थी कि हार्मोन्स ही आपकी जिंदगी पूरी आपकी चली हार्मोन्स पे रही है। बिल्कुल, क्योंकि हार्मोन्स का काम है आपके हेड टू टो मेंटेन करना हर सिस्टम को। ये नहीं है कि वो आपका ब्रेन, आपका कैल्शियम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका लिवर, हार्ट, हर चीज आपकी ब्लड वेसल या आपकी इवन GIT सिस्टम यानी कि आपके आंते, सब सिस्टम आपके हार्मोन से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कई दफ़ा बहुत ही सिवियर होते हैं और कई दफ़ा आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, और इवन कई दफ़ा तो ऐसी सिचुएशन होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अब इसी तरह का एक मिसाल है जो कि मैं आपको देता हूँ, जैसे इंसुलिन है, क्योंकि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सुना ही जाता है। बच्चों में कई दफ़ा एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिससे आपके लुबलुबे यानी पैंक्रियाज में बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और आप डेवलप कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें सारी उम्र के लिए आपको इंसुलिन चाहिए। तो देखें ना, अगर आपका एक हार्मोन की ना होने की वजह से आपकी पूरी लाइफ और फिर डायबिटीज की वजह से आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। तो ये आप छोटी सी एक मैंने मिसाल दी है कि आपके हार्मोन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि आपका एक हार्मोन भी शॉर्ट हो या उसकी डेफिशिएंसी हो तो पूरी की पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सप्लीमेंट्स भी दिए जाते होंगे ऐसे पेशेंट्स को जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं, तो कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे हार्मोनल हेल्थ को जो है इफेक्ट करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं? देखिए, इसमें कुछ स्पेसिफिक तो उसका नहीं है, ये देखा ही जाता है कि कौन सा हार्मोन उसकी डेफिशिएंसी है। जैसे कि आपका थायराइड की डेफिशिएंसी है तो थायरॉक्सिन दी जाती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी इंसुलिन दी जाती है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक तो चीज़ नहीं है कि आप एक ही कोई चीज़ दें या आपकी डाइटरी में कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जो कि आपके बाकी हार्मोन। हाँ, ये ज़रूर है कि हार्मोन्स में प्रोटीन का एक रोल बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटीन डाइट अगर अच्छी होती है तो आपको हार्मोन्स पर डेफिनेटली बूस्ट मिलता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो तो एक सबस्ट्रेट है, बेसिकली तो आपके ये ग्लैंड के फंक्शन है जो कि आपके हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें एनवायरमेंटल चीज़ें भी हैं, और ये सारी चीज़ें मिल के आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करती है। तो एज सच कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि ओवरऑल हार्मोन्स को इफेक्ट। ठीक है, जाते जाते डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहें, कोई डाइट प्लान शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ जिसके थ्रू जो है वो अपने हार्मोन्स जो हैं उनको बैलेंस कर सकें? इसमें मैसेज मेरा सारों के लिए यही है कि नंबर 1 ये है कि अगर आपके बच्चे में कोई भी आपको एबनॉर्मल चीज़ नज़र आती है तो आप उसको इग्नोर ना करें, चाहे वो एक्स्ट्रा बाल हो, चाहे वो आपको देखें कि उसका एग्रेशन आ रहा है या और कोई तब्दीली आ रही है, आप फ़ौरन से अपने पीडियाट्रिशियन से रुजू करें और उसके वो पीडियाट्रिशियन आपको वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टेस्ट बताएगा। एक तो ये है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है हार्मोनल इम्बैलेंस में। दूसरा ये है कि अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट पे रखें, बैलेंस डाइट पे रखें, जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया उस हिसाब से उनको खिलाएं पिलाएं, किसी भी चीज़ का एक्सेस ना करें। बाजारी चीज़ें जितनी भी है उनसे अपने बच्चों को बचाएं क्योंकि उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं देता। तो बैलेंस डाइट और चीज़ों को इग्नोर ना करें। जैसे ही आपको कोई चीज़ अब नॉर्मल नज़र आती है जो नॉर्मल से यानी हट के है,
آپ فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کریں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید حسیمہ ارسلان بخاری چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کے اندر کوئی بھی ایسی آپ کو چیز اب نارمل نظر آ رہی ہے تو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں اور جو ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنی ہارمونل ہیلتھ کا خیال رکھیں تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں. یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ.